مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 15 جنوری 2022 بروز ہفتہ ہے اور یہاں جامع مسجد قباء میں، علی پور سٹی میں، ضلع مظفر گڑھ میں بھائی ارشد مغل، بھائی رضوان، جملہ ان احباب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت مولانا اجود حقانی دامت برکاتہم اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اصل میں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے حسن ظن کو قبول فرمائے۔ یہ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈائریکٹ تلامذہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائے۔ آپ سب جتنے حضرات یہاں علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، میں ایک ایک کو فردن تو نہیں جانتا، حضرت مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب اور باقی جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یوں تو دنیا سے سب نے جانا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کے حالات کیا ہیں، وہاں کے واقعات کیا ہیں، اس میں ہمارے پاک پیغمبر سب سے آگے ہیں۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دنیا میں رتبہ سب سے بڑا، ویسے عالم آخرت میں رتبہ بھی سب سے بڑا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ اس جیسی زندگی اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر کی دنیاوی زندگی اتنی مقدس ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں جہاں حضور گئے ہیں وہاں وہاں جبرائیل وہی لے کر پہنچا ہے۔ حضور کو نہیں بلایا، حضور کے پیچھے چل کے گئے ہیں۔ النشر فی قراءات العشر میں ہے کہ 1 درجن سے زائد قرآن کریم کی آیات میں صفات موجود ہیں۔ کچھ آیات لیلی ہیں، کچھ نہاری ہیں، کچھ صیفی ہیں، کچھ شتائی ہیں، کچھ عرضی ہیں، کچھ سماوی ہیں، کچھ یقظانی ہیں، کچھ نومی ہیں، کچھ فضائی ہیں، اور کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟
لیلی کا معنی رات میں، نہاری کا معنی دن میں اتری، صیفی اور شتائی کا فرق گرمی اور سردی کے موسم میں اتری، ارضی اور سماوی اور فضائی، آسمان پہ جب گئے تو آیت اور اتری، زمین پہ تھے تو آیات اور اتری، دونوں کے درمیان فضا میں تھے تو آیات اور اتری۔ اور اسی طرح یقظانی جاگنے کی حالت میں، نومی ابتدائی نیند میں، ورنہ نیند میں آیات کا نزول نہیں ہے، ابتدائی نیند میں، اور مکی ہجرت سے پہلے اور مدنی ہجرت کے بعد۔ اتنے زیادہ نام اس لیے ہیں کہ حضور پاک کا شان بتایا جائے، مرتبہ و مقام بتایا جائے، کہ اگر پیارے پیغمبر کو ایک جگہ بلا کر آیات دی جاتی تو اتنی قسمیں نہ بنتی۔ یہ قسمیں بنی تب ہیں کہ جہاں حضور گئے ہیں وہاں پر جبرائیل پہنچے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی میں میرے پاک پیغمبر کا مقام ہے، اتنا بڑا مقام کہ رب کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور آپ پر حدیث پاک کو بھی نازل کیا ہے، اور قرآن اور حدیث آپ کو پڑھا کے ان علوم سے روشناس کرایا ہے جس سے پہلے آپ واقف نہیں تھے، اور قرآن اور سنت کا آپ پر اترنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ دنیاوی زندگی ہے۔ جب حضور دنیاوی زندگی سے پردہ فرما کر اخروی زندگی میں تشریف لے گئے ہیں، جسے اخروی زندگی کہیں، قبری زندگی کہیں، برزخی زندگی کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، تو رسالت مآب علیہ السلام کی وہ زندگی اس زندگی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ میں رب کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے پاک پیغمبر، جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے کتنی مقدس معمر، کتنی مطیب و طاہر ہے، لیکن جو آپ کی آخرت کی زندگی ہوگی وہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگی۔ اب سنیں، میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اتنا کہ دنیاوی زندگی میں رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ کی کرم نوازیاں اتنی ہیں جس کا بے حد و بے انتہا شمار ہی نہیں ہے، تو اخروی زندگی میں رسول اللہ کے مقامات کتنے ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کے لیے دنیاوی زندگی میں حضرت حسان فرماتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری یہ حدیث الساری میں بات لائے ہیں کہ سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارته۔ رسول اللہ کے لیے درخت دوڑ کے آیا، پتھر بول پڑا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، تو مجھے بتائیں اخروی زندگی کا مقام کتنا ہوگا، آخرت کی زندگی کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ رسالت مآب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی کے دلائل کیا ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے معاملات کیا ہیں، یہ آج آپ کا اور ہمارا عنوان، موضوع و محور ہے۔ میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور تفہیم کے سر رکھوں گا تاکہ آپ ایک بات سمجھ پائیں کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہماری شریعت میں مقام رکھتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، رسالت مآب کا رتبہ اعلیٰ تو حیات بھی اعلیٰ، عام بندوں کے رتبے کم تو ان کی حیات اور وفات کے بعد کی ترتیبوں کے معاملات بھی کم۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ موت کے بعد ہر ایک کے لیے زندگی ہے، لیکن اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ وہ کافر ہے تو جہنم میں جلے گا، مسلمان و مؤمن ہے تو جنت جائے گا، شہید ہے تو اعلیٰ درجہ ملے گا، اور نبی ہے تو اعلیٰ ترین درجہ ملے گا۔ آپ کہیں گے زندہ سارے ہیں، جی ہاں زندہ سب ہیں، کیونکہ حساب کتاب امت سے ہونا ہے۔ پیغمبر سے حساب نہیں، تلذذ کی زندگی ملنی ہے، راحت کی زندگی ملنی ہے، عزت کی زندگی ملنی ہے، مقام اور مرتبے کی زندگی ملنی ہے۔ حضور پاک کی زندگی اخروی کا درجہ ان سب سے اعلیٰ ہے۔ آؤ ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو زندگی کے درجات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ نصوص شروع کرنے سے پہلے
دلائل سے پہلے ایک مثال لیجئے. حکیم علمت حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب واسطہ علماء سے ہو پہلے دلیل دو، واسطہ عوام سے ہو پہلے مثال دو. اب میں مثال سمجھانے لگا ہوں. آپ کا اور میرا چہرہ موجود ہے. ہمارے چہرے پر 2-3 قسم کی زندگیاں ہیں. جو زندگیاں ہمارے چہرے پر ہیں لیکن ان زندگیوں کا فرق ہے. ہم اس زندگیوں پہ غور کریں. ہمیں عام بندے کی زندگی، شہید کی زندگی، نبی کی زندگی کا فرق سمجھ آئے گا. آپ کے اور میرے چہرے میں داڑھی کا بال بھی ہے. آپ کے اور میرے چہرے میں رخسار کے گوشت بھی ہیں. آپ کے اور میرے چہرے پہ آنکھ کی پتلی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں. یہ تینوں زندہ ہیں. آنکھ بھی زندہ ہے، رخسار بھی زندہ ہے، داڑھی کا بال بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں فرق موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک مٹھی داڑھی ہو گئی، آپ نے آگے داڑھی تراشی، داڑھی کو کاٹ لیا، سنت کے مطابق پورا کیا. اب یہ داڑھی کا بال زندہ، لیکن کینچی سے اسے تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے مٹی اٹھائی، مٹی کا ڈیلا یہاں لگایا، یہ بال زندہ ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوا، اسے تکلیف نہیں ہوئی. تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ یہی مٹی رخسار پہ ملیں، آپ کو تکلیف نہیں ہے، لیکن کینچی سے بال کاٹا تو تکلیف نہیں تھی، لیکن کینچی سے رخسار کاٹے، کینچی سے یہاں کٹ لگائے، کینچی سے یہاں ضرب لگائے تو آپ کے رخسار پر احساس ہوگا، آپ کو احساس علم آئے گا، آپ کو تکلیف آئے گی. میں پوچھتا ہوں یہ کینچی اگر زندہ چیز کو تکلیف دیتی ہے تو داڑھی کے بال کو کیوں نہیں دی؟ اور زندہ کینچی تکلیف زندہ جگہ کو دیتی ہے تو پھر رخسار کی جگہ کو دے دیا. فرق کیوں ہے؟ تھوڑا آگے چلیے. آپ آنکھ پر آئیے. آپ کے اور میرے چہرے میں لگی ہوئی آنکھ ہے. مٹی بھی لیجئے اور کینچی بھی لیجئے. چھوٹی سی مٹی، ایک مائکرو سائز کی مٹی ہماری آنکھوں میں پہنچ جائے، وہ آنکھیں ہم کھجلانے لگتے ہیں، آنکھوں کو صاف کرنے لگتے ہیں، آنکھوں سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے، برسنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی یہ ایک مٹی گئی ہے، احساس ہوا. حالانکہ یہ مٹی نہ داڑھی پہ اثر کر رہی تھی، نہ رخسار پہ اثر کر رہی تھی. آنکھ پہ مٹی نے اثر کیا تو کینچی بھی اثر کرتی ہے. میرا سوال ہے علی پور مظفر گڑھ کے دوستو، زندہ داڑھی کا بال بھی ہے، دلیل بڑھ رہا ہے. زندہ رخسار بھی ہے، دلیل محسوس کر رہا ہے. زندہ آنکھ کی پتلی بھی ہے، دلیل اسے نظر آ رہا ہے. تو اگر کینچی اور مٹی سے داڑھی کے بالوں کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ زندہ رخسار کو دونوں میں سے ایک سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی زندہ آنکھ کی پتلی کو دونوں سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی زندہ. فرق کیا ہے؟ عقل مند کہے گا، ارباب عقل و دانش جواب دیں گے. مولانا ایزلی آنسر ہے، بڑا آسان جواب ہے. زندہ داڑھی کا بال بھی ہے، زندہ رخسار بھی ہے، زندہ آنکھ کی پتلی بھی ہے، پر زندگیوں میں فرق ہے، احساس زندگی میں فرق ہے، مراتب زندگی میں فرق ہے، زندگی کے اقسام میں فرق ہے. داڑھی کے بال کو نہ مٹی سے تکلیف ہے نہ کینچی سے تکلیف ہے، پر زندہ ہے. زندگی کی حیثیت چھوٹی ہے، رخسار کو بھی اثر ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے آنکھ سے کم زندہ ہے، لیکن احساس کا اثر تھوڑا بڑھ گیا. لیکن جو آنکھ ہے یہ بالکل سینسیٹیو اور حساس معاملہ ہے. یہاں پر دونوں کا فرق سمجھ آئے گا. تو میرے بھائی، جیسے تیرے چہرے پر 3 زندگیاں ہیں، ان کا فرق موجود ہے، تو نے تینوں کو زندہ مانا، ایسے آخرت میں عام بندہ بھی زندہ ہے. وہ یا نعمت میں ہے، یا کافر ہے، یا بے ایمان ہے، یا گناہگار و خطاکار اور رسیاکار ہے، تو عذاب میں ہے. بس اتنی زندگی. آخرت میں شہید بھی زندہ، اس کا مقام بڑھ کے ہے. نبی بھی زندہ، مقام بڑھ کے. عام بندے کی حیات سمجھنی ہو، داڑھی کے بال کی حیات سمجھ لو. آپ نے شہید کی حیات سمجھنی ہو، چہرے کے رخسار کو سمجھ لو. پیغمبر کی حیات کی حساسیت سمجھنی ہو تو آنکھ کی حساسیت کو سمجھ لو. اس مثال سے آپ بڑے آسانی سے زندگیوں کا فرق سمجھ جائیں گے. اس مثال سے آپ آنکھ، رخسار اور داڑھی کے بال کے فرق کی حیثیت کو رکھیں گے تو آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آئے گا. اب یہ سوال نہیں ہو سکتا اجی آپ عام بندے کی زندگی کی بات کرتے ہیں، شہید کی بھی کرتے ہیں، نبی کی بھی کرتے ہیں. ہاں بھائی،
زندہ وفات کے بعد سب ہیں، لیکن عام بندے کی زندگی فقط قبر تک، یتعذب او یتنعم، یتعلم او یتلذذ، یا وہ مصیبت میں ہے یا وہ نعمت میں ہے، یا عذاب میں ہے یا جزائے خیر میں ہے، لیکن شہید کی زندگی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ کہہ کے رب نے اسے مردہ کہنے پر پابندی لگائی، بل احیا کہہ کر زندہ کہنے کا حکم دیا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرما کر اس پر بحث کرنے سے منع کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فرما کر اس کے خلاف غلط سوچنے سے منع کیا، بل احیا کہہ کے شہید کی زندگی کو ماننے کا امر جاری فرمایا، عند ربہم یرزقون فرما کر اللہ نے ان کے کھانے پینے کی حساسیت کا ذکر فرمایا۔ یہ شہید، لیکن نبوت کا معاملہ اس سے بہت اعلیٰ، نبوت کا معاملہ اس سے بہت آگے، نبوت کا معاملہ اس سے بہت برتر ہے۔ اور سنو، وفات کے بعد انبیاء کی زندگی کا مرتبہ اور عام کی زندگی کا مرتبہ، عام بندہ فوت ہو گیا، وراثت بھی بٹے گی، اور عدت کے بعد اس کی بیوی چاہے تو نکاح آگے کر سکتی ہے۔ آؤ ذرا شہید پر، شہید دو قسمیں ہوں گی، فوراً شہید ہو گیا میدان جنگ میں، دنیا کی کوئی نعمت وہ استعمال نہ کر سکا زخمی حالت میں، یا اس پر کوئی ایک نماز کا وقت نہیں گزرا، لا یغسل ولا یکفن، شریعت کہتی ہے اسے غسل کی بھی حاجت نہیں ہے، اسے کفن کی بھی حاجت نہیں، دفن بدمائہم، یہ اپنے خون کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ دفن ہوگا قبر میں، کل قیامت میں اٹھ کے آئے گا تو اس کے جسم سے مظلومانہ خون بہہ رہا ہوگا، اور کل قیامت میں ہر شخص دے کے کہے گا میرے مولا اس کے قاتل سے بدلہ لے لے۔ ٹھیک، لیکن یہ رتبہ، مقام اور مرتبہ اس کے جسم کو بھی مل گیا کہ اس کا جسم محفوظ، اعلیٰ زندگی اور زندہ کہا گیا، لیکن اس سے فرق ہے اس کا، اس لیے غسل کی حاجت بھی نہیں ہے، کفن کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن جائیداد اس کی بھی بٹے گی، اور وراثت تقسیم ہونے کے بعد اگر اس کی بیوی چاہے تو آگے نکاح کر لے۔ آؤ پیغمبر کی ذات کی حیات کی حساسیت پہ، پیغمبر کی ذات کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے جو عام کا ہے، وہاں بڑے بڑے فرق موجود ہیں۔ کیسے؟ عام بندہ فوت ہوتا ہے، غسل کفن کے بعد جنازہ پڑھو، پیغمبر کا یوں جنازہ نہیں ہے جیسے عام بندے کا جنازہ ہے۔ نبی کے جنازے میں کوئی 4 تکبیریں نہیں ہیں، نبی کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہے، نبی کے جنازے میں کوئی مقتدی نہیں ہے، نبی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا نہیں ہے۔ پیغمبر کے جنازے میں درود پاک پڑھا گیا ہے، پیغمبر کے جنازے میں صلاۃ و سلام پڑھے گئے۔ اجی کیوں؟ یہ نبی کا رتبہ عام امتیوں کے رتبے سے بڑھ کے ہے۔ عام بندہ فوت ہو جائے، رسالت باپ نے فرمایا آپ چھوڑیے اردو کی کتاب، فضائل اعمال حدیث پاک اٹھا لیجئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل نماز میں حدیث پاک لائے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا، نماز تیرے اوپر فرض ہو گئی ہے، اب اس کے قضا کا انتظار نہ کرنا، پڑھ لینا، جنازہ تیار ہو گیا، دیر نہ کرنا، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد ملا ہے، دیر نہ کرنا۔ لیکن پیغمبر کریم علیہ السلام نے وفات پائی ہے، رسالت مآب کا انتقال چاشت کے وقت پیر والے دن ہے، پیر، منگل، بدھ، رسالت مآب کے تیسرے دن بعد جا کر تدفین ہوتی ہے۔ کیوں فرق کیوں آیا؟ عام بندے کے تو کہ میں فوراً کرو، دیر نہ کرو، جلدی۔ یہاں فرق کیوں ہے؟ عام امتی کا معاملہ اور ہے، پیغمبر کا معاملہ اور ہے، فرق آ گیا۔ اچھا، رسالت مآب اور عام امتی میں کیا ہے؟ اٹھائے لے جائیں اس کا جنازہ پڑھیں، او قبر میں دفن کریں؟ جی نہیں۔ ما دفن نبی الا حیث یموت، مسند فردوس دہلوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرمایا ابو بکر، نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے۔
माता रसूलुल्लाह बैन नहरी व सहरी, हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल मगाज़ी में मौजूद है। मेरी गोद में रसूलुल्लाह ने इंतकाल किया और उसी कमरे में, उस हुजरा आयशा में हुज़ूर पाक की कब्र मुबारक बनी। कोई देर का मसला नहीं है, पहले पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत की क़यादत का तय किया गया और इतने में पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा सलातो सलाम पढ़े गए। बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, जवान आ रहे हैं, मर्द आ रहे हैं, सब आकर पढ़ रहे हैं, टोलियाँ आ रही हैं और पढ़ कर जा रहे हैं। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र फ़र्क आ गया, जनाजा भी कोई नहीं है, यूं जैसे मजमे में इकट्ठा इमाम और मुक्तदी मिलकर। इतने फ़र्क ये दुनियावी मामलात में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकी मामले से फ़र्क था। क्यों? नबी की मौत वैसे नहीं थी जैसे आम बंदे की है। कौन कहता है? जी अल्लाह का कुरान कहता है नबी की मौत और है, उम्मती की मौत और है। कहाँ से साबित? आओ सूरत ज़ुमर खोलो, आयत नंबर 331 खोलो। रब्बे करीम फरमाते हैं इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। मेरे पाक पैगम्बर फौत आपने भी होना है, फौत इन लोगों ने भी होना है। ये आयत कैसे बताती है? सुनो, मैं एक जुमला कहता हूँ। अगर पैगम्बर और उम्मतियों की मौत में फ़र्क न होता तो अल्लाह 2 के बजाय 1 लफ्ज़ में बात पूरी फरमा देते, इन्नका व हुम मय्यतून, आप और ये फौत होंगे। यूं अरबी की ज़ुबान में तरतीब नहीं है, ताबीर का फ़र्क है, जुमला मुस्तकिल अलहदा लाया गया। इन्नका मय्यतून, नबी का मसला ख़त्म, व इन्नहुम मय्यतून, फिर उम्मत का मसला। आपने भी फौत होना है, इन्होंने भी फौत होना है। फ़र्क क्यों है? क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत नानोतवी फरमाते हैं इस मसले को समझना हो तो इस तरह की दूसरी आयत ढूंढो, कहीं उम्मती और नबी का मसला और अल्लाह ने हुक्म जुदा जुदा दिया हो, जिक्र अलग अलग किया हो। देखो जी हाँ, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में रब्बे कायनात ने उम्मती के लिए बात और की है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बात और की है। जुलेखा को शैतान ने बहकाया, जहन को घुमाया, 7 कमरों के दरवाजे खुलवाए, 7वें कमरे में आके अपने गलत इरादे को पाया तकमील पहुंचाने के लिए 7 दरवाजे बंद करवा के कालत है तलक, आओ मुझसे बुराई कर लो। कालम आज़ल्लाह, कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह का डर माने है, मुझे अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह से हया आती है, मैं नहीं कर सकता। अब जुलेखा इरादा कर चुकी है, वो उम्मत है, नबुव्वत भी इरादा कर चुके हैं, ये नबी हैं, लेकिन इरादे में फ़र्क है। हज़रत यूसुफ बज़ाहिर देख रहे हैं दरवाजे को ताला है, सबब के दर्जे में तो कुछ भी नहीं है कि दरवाज़ा खुले। बादशाह की बेटी है, क्वीन ऑफ ममलका बेटी है, पूरे मुल्क की एक नामी ग्रामी फर्द की बीवी है, और ये ताला लगवा के बैठी है। और मैं इस ताले को खोलने के लिए चाबी अपने पास नहीं रखता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र अल्लाह पे थी, तो कुरान कहते हैं वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा। एक इरादा जुलेखा का, एक हज़रत यूसुफ का। अब दोनों का इरादा कौन सा? जुलेखा का गुनाह वाला, यूसुफ का छुटकारे वाला। जुलेखा का खता वाला, हज़रत यूसुफ का निजात वाला। जुलेखा का शैतान वाला, हज़रत यूसुफ का इरादा रहमान वाला। फ़र्क था। ये मुड़े दरवाजे की तरफ चले, नज़र कहती है ताला है, और ये कहते हैं मेरा मौला तो मुसब्बिबुल अस्बाब है। ताले के करीब यूसुफ पहुंचना तेरा काम, इसे तोड़ के तुझे रास्ता देना तेरे रब का काम। दरवाजे पर पहुंचे, क्या ताला, क्या कुंडी, क्या बंद, यूं फौरन खुला जैसे खुलने का हक है दरवाजे से बाहर। अब जब एक खुला वो हक्कुल यकीन ऐनुल यकीन में बदला, तो अब दूसरा भी खुला, फिर तीसरा भी खुला, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां खुला। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, इससे मुराद आखिरी दरवाजा है। तो इस आखिरी दरवाजे पर वो अजीज़ मिस्र भी आ गया। अब जरा तवज्जो रखना, ये 2 इरादे, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, हजरत नानोतवी फरमाते हैं ये दोनों के इरादे जुदा जुदा थे। तो उम्मती के इरादे के लिए लफ्ज़ और लाया, नबुव्वत के इरादे के लिए लफ्ज़ और लाया।
ورنہ دونوں کا ایک ارادہ ہوتا تو لفظ یوں بن سکتا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا، بن سکتا تھا یوں. یہ عربی زبان میں کوئی سکل بھی نہیں تھا. ایک بات دونوں نے ارادہ کیا، یوں نہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا کا ذکر آیا تو ارادے کا لفظ اور، وَهَمَّ بِهَا حضرت یوسف کا ذکر آیا تو ارادے کا لفظ اور. ارادوں میں فرق تھا، لفظ الگ الگ لائے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں امتی اور نبوت کی موت میں فرق ہے، اسی لیے انکا میتن فرما کر نبی کی موت کے لیے الگ ذکر کیا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہہ کر امتی کی موت کو الگ ذکر کیا. فرق تھا. اس فرق کی بنیاد پر پیغمبر کا جنازے میں تاخیر بھی موجود ہے اور مستحسن ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنازے کی ترتیب وہ بھی نہیں ہے جو یہاں کی ہے، اور اس طرح کے کوئی امامت اور مقتدیوں کے مسئلے بھی نہیں ہیں. جب قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا، اب وفات کے بعد کے حالات و احکامات وہ نہیں ہیں جو امتی کے ہیں. امتی کا معاملہ کیا ہے میں کہہ چکا ہوں. شہید اور عام بندے کی وفات کے بعد جائیداد بٹے گی، بیوی سے نکاح ہو سکے گا بعد العدہ. لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پہ آئیے. رسالت مآب کے لیے میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سورۃ احزاب آیت نمبر 53 پارہ نمبر 22. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگو آپ نے رسالت مآب کی ازواج سے نکاح نہیں کرنا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے شادی کے معاملات رسالت مآب کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، رسالت مآب علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد آپ نے یوں نہیں رکھنے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پیغمبر کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. آؤ سنو، اللہ کا قرآن واضح طور پہ امت کے لوگوں کو حکم کرتے ہوئے اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح ارشاد فرمایا کہ نبی پاک کی بیوی سے نکاح کرنے کے حکم کے معاملے میں آپ کے لیے معاملہ کیا ہے. سورۃ احزاب آیت نمبر 53. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، توجہ، تم پیغمبر کو تکلیف دو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام پہ قرآن کی آیت اتری. اور وراثت صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. فرمایا ہم انبیاء کرام نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں مال کے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتی ہے، زمین ہے یا جائیداد ہے یا کچھ بھی ہو. اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھو. اب میں آپ کی خدمت میں قاسم العلوم کے علوم کو حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی زبانی اپنے الفاظ میں رکھنے لگا ہوں. توجہ رکھنا، رسول اللہ کی ذات اقدس کا مسئلہ یہ ہے کہ وفات کے بعد بیوی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے اور وفات کے بعد میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ کی بیوی سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک جواب تو وہ ہے جو عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے. قرآن کریم نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس لیے ماں سے نکاح نہیں ہوتا. مظفر گڑھ کے دوستوں میں حضرت نانوتوی کے علوم سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ ماں سے نکاح نہیں ہوتا یہ تو طے ہے، پھر حکم کیوں آیا کہ نکاح نہ کرو؟ ماں سے نکاح نہیں ہوتا یہ تو طے ہے، یہ کیوں آیا کہ نکاح نہ کرو؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. کوئی کہتا ہے ماں سے نکاح نہ کرو، ہر کسی کو پتہ ہے ماں سے نکاح نہیں ہوتا، یہ حکم کیوں آیا؟ بہت خوب. اس نقطے پر غور کریں تو خدا کی قسم آپ کو علوم نانوتوی کی گہرائی سمجھ لیں. ورنہ تو ماں سے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم فیصلہ ہو گیا. آپ چوتھے پارے کا آخری صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں تو ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا، حرام ہے اپنے بیٹوں پر. یہ حکم کیوں ہے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، من بعدہ، ازواجہ من بعدہ، یہ بیوی رہے گی اس کے بعد بھی. سنیں، نکاح بیوہ سے ہوتا ہے، نکاح بیوی سے نہیں ہوتا. پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی بیوی بیوی رہتی ہے، بیوہ نہیں ہوتی، اسی لیے نکاح نہیں ہوتا. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے،
حضرت قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَازَ أَن يَكُونَ لِأَجْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ أَنَّهُ لَمْ يُورَثْ وَلَمْ يَطْعَمْ أَزْوَاجُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سنو، پیغمبر کی قبر کی حیات کی طاقت اتنی ہے، پیغمبر کی قبر کی حیات کی مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ پیغمبر کی بیوی حضور کی وفات سے بیوہ نہیں رہتی، بیوی ہو جاتی ہے، بیوہ نہیں بنتی، بیوی رہتی ہے۔ لم یطعم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتی وہ بیوہ۔ سبحان اللہ۔ اور ماں والی بات کو بھی میں حل کرتا جاؤں، یہ ماں روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ ماں جسمانی ہے تو پھر ماں سے پردہ تو نہیں ہوتا۔ قرآن کیوں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ؟ صحابہ کا پردہ ہے، کیوں کہا؟ کیوں فرمایا پردہ ہے؟ ماں تو ماں کے اوپر تو کسی کا اعتراض اور اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ قرآن کریم کیوں کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اس مقدس معاشرے پر اللہ نے بات کیوں فرمائی؟ تو ماں سے تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ماں سے تو پردے کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو ماں کے معاملات اگر یہ جسمانی ہوتے تو پھر تو بات بن ہی نہیں سکتی، پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ماں روحانی ہے، روحانی ماں تو پیر کی بیوی بھی تو روحانی ماں ہوتی ہے، مرشد کی بیوی روحانی ماں ہے، استاذ کی بیوی استانی بھی روحانی ماں ہے۔ استاذ و مرشد کے جانے کے بعد بعد العدہ نکاح کرنا چاہے تو مرید اور شاگرد سے وہ کر سکتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی روحانی ماں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ نکاح کر لو گے، جی نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ ازواجہ، پیغمبر کے وفات کے بعد بھی اس کی بیوی بیوی رہے گی، بیوہ نہیں ہو۔ اور اس ماں والے مسئلے کو بھی میں حل کرتا جاؤں ایک اور طرح پہ۔ پیغمبر کی بیوی مومن کی ماں ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور مومنین کے والد ہیں۔ سنیے سنیے ذرا توجہ رکھنا، میں درس گاہ کی بات کو عوامی لباس پہنانے لگا ہوں، کیونکہ رسالت مآب علیہ السلام امت کے والد ہیں۔ انا لکم بمنزلۃ الوالد، حدیث پاک ہے، حضور پاک ہمارے لیے بمنزلہ والد ہے۔ تو جب حضور بمنزلہ والد ہے پوری مؤمنین و مؤمنات کے لیے، تو ازواج مطہرات مؤمنات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ازواج تو حضور کی بیٹیاں لگیں، نہیں سمجھے؟ ازواج مطہرات حضور کی کون لگی؟ بولیے بولیے، حضور والد ہیں نا امت کے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جاش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی بستر کی عزت، پیغمبر کا حرم، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، یہ بھی تو مؤمنات ہیں، مسلمات ہیں۔ تو حضور جب تمام مؤمنین و مؤمنات کے والد ہیں، بمنزلہ والد، تو حضور ان کے بھی والد لگے۔ کیا بیٹی کا نکاح باپ سے ہوتا ہے؟ بولیے، تو جواب اس کا دے دے، اس کا مسئلہ ہم حل کر لیں گے۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، یاد رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کی اولاد پہ بات تب آئے گی جب پہلے یوں ازواج کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک ہی جواب ہے کہ بمنزلہ روحانی والد ہے تو روحانی بیٹی سے نکاح ہو گیا نا، تو جب ادھر نکاح ہو سکتا ہے تو وفات کے بعد مسئلے کی روح سے امتی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن امتی کو منع کیا۔ کیوں؟ ان کی وفات کے بعد بیوی ہے، وہ بیوہ نہیں ہوئے۔ یہ فرق نہ سمجھے نا تو بات بنتی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے جی ماں ہے، اور لوگ سمجھتے حقیقی ماں ہے۔ بابا حقیقی ماں کیسے ہے؟ وہ روحانی ماں ہے، وہ مرتبی ماں ہے، وہ رتبی ماں ہے، وہ مقامی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی ماں ہے، ورنہ حقیقی ماں سے تو نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے منع آنا کیسا ہوتا ہے؟ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، رسالت مآب کا باقی امتیوں سے فرق اتنا تھا، اسی لیے حضور کی بیوی سے نکاح نہیں ہے۔ آگے چلیں، رسالت مآب کی جائیداد بھی تقسیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کشف الرحمن فی ترجمۃ القرآن اٹھائیں، مولانا صاحبان الہند رحمہ اللہ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔
سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 و 70 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اس کے تحت لکھتے ہیں فرمایا انبیاء کی حیات اتنی قوی تر ہے کہ ان کا اثر قبر سے نکل کے دنیا میں یوں پہنچتا ہے کہ ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ آؤ میرے پاک پیغمبر نے وجہ دی ہے۔ مظفر گڑھ کے مسلمانوں توجہ سلپ نہ کرنا، میں خون جگر لگا کر اس علمی مسئلوں کو آپ کے سامنے یوں حلوے کی طرح پیش کر رہا ہوں، میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ میں نے کہا پیغمبر کریم کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، بنیادی وجہ میرے پاک پیغمبر نے اپنی حدیث میں یوں بیان فرمایا لوگوں ما ترکناہ صدقہ، ہماری وراثتیں جائیداد کی اگر ہوں، زمین کی اگر ہوں، تقسیم نہیں ہوا کرتی، مالی وراثت پیغمبر کی تقسیم نہیں ہوتی، اور ہماری جائیداد امت کے حق میں صدقہ ہے۔ آؤ فقہ کا اصول سامنے رکھو، شریعت کا مسئلہ سامنے رکھو، صدقہ کے احکام کیا ہے، صدقہ کیسے صدقہ بنتا ہے، صدقہ کیسے غبن بنتا ہے، صدقہ کیسے جائز بنتا ہے، ذرا فرق دیکھیے۔ میں فرق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صدقے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، متصدق جو صدقہ کر رہا ہے وہ اپنے مال کا مالک ہو۔ نمبر 2، وہ زندہ بھی ہو، ورنہ صدقہ نہیں بنتا۔ میں مولانا کی بکری اٹھا کر صدقہ کر دوں، یہ صدقہ نہیں ہے، غبن ہے۔ میں اس مال کا مالک ہی نہیں ہوں، میں کیسا متصدق ہوں؟ میں کسی اور کے جیب کے پیسے کو اٹھا کے کسی کو دے دوں، کہو جی میں صدقہ، یہ صدقہ نہیں ہے۔ متصدق اس مال کا مالک ہو۔ نمبر 2، متصدق زندہ بھی ہو، وفات کے بعد تو مال دوسروں کو چلا جاتا ہے۔ وارث ہوا بابا، ٹھیک ہو گیا، مسئلہ گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اب تو فیلنا ہو گیا، اور من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یوں تقسیم ہو جائے گا۔ مال کا متصدق مالک بھی ہو اور متصدق حیات بھی ہو، زندہ بھی ہو، تبھی وہ صدقہ بنے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ، ہماری مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے حق میں صدقہ ہے۔ پتہ چلا میرے پاک پیغمبر وفات کے بعد اپنی مال کے مالک بھی ہیں اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، ورنہ صدقہ بنتا نہیں ہے۔ یہ کوئی خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے کہ اسے یوں قید کے ختم کر دیا جائے، یہ پیغمبر کی ملکیت پر حرف آئے گا، رسول اللہ کے حق کی ملکیت اس پہ ثابت ہے۔ حقوق، آج ایک بندہ چھوٹی سی 10 ورقی کی کتاب لکھ کے اوپر لکھے حقوق کے تبع محفوظ ہیں، بحق کے مؤلف، اوے تیرے حقوق کے تبع محفوظ ہیں، پیغمبر کے حقوق کی ملکیت یہ حضور کی حدیث میں محفوظ نہیں ہے۔ ما ترکناہ صدقہ۔ اور سنیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ما ترکناہ صدقہ میں ایک جملہ فرمایا کہ متصدق انبیاء ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو نبی اپنے مال کا مالک ہے۔ جب نبی اپنے مال کا مالک ہے تو اپنی بیوی کا ابھی تک خاوند بھی ہے۔ جب خاوند جس کا موجود ہو اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، تبھی فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ تبھی فرمایا۔ اور میرے دوستو اسی بات کو مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 سورۃ احزاب آیت نمبر 53 کی تفسیر پہ لکھتے ہیں، فرمایا لوگو رسالت مآب کا درجہ، رسالت مآب کا رتبہ، حیات کے متعلق دیکھنا ہو ان کی بیویوں کے ساتھ تو یوں سمجھو جیسے زندہ شوہر گھر سے کچھ وقت کے لیے غائب ہو۔ زندہ شوہر گھر سے کچھ وقت کے لیے غائب ہو، تو غائب جس کا شوہر ہو جائے اس کی بیوی سے نکاح تو نہیں ہوتا، اس کا شوہر تو ابھی کہیں گیا ہوا ہے، تو یہ زندہ شوہر گھر سے باہر ہو۔ میں یہ حوالہ پڑھا کرتا تھا اردو کا، اور میرے ذہن میں آتا کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے کیسے لکھا ہے، زندہ شوہر گھر سے غائب ہو، کیا مطلب؟ یہ سمجھ دماغ میں آتا نہیں، لیکن الحمدللہ رب کا کرم ہے، کبھی اپنے اکابر سے بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ تحقیقات کا اعلیٰ معیار اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا خودرائی نہ کرنا،
تحقیقات کا جتنا معیار جس کو مل جائے، لیکن اپنے اکابر سے بھی بڑھ جائیں. ہماری سریکی میں کہتے ہیں ماں کل دھی سیانی تردے پکج گتے پانی. بھئی یوں نہیں ہے، اپنے اکابر پر اعتماد کریں. امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے سوالات میرے سامنے آتے جن کا حل وقتی طور پہ نہ ہوتا، لیکن میں اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرتا، خود رائے نہ کرتا. ایک وقت آیا سارے سوالات حل ہو گئے. آج جسے دو بول لفظ آ جائیں وہ اکابر کے خلاف کھڑا ہو جائے، بھائی یہ ہمارے اکابر کی روش نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. میں ایک حوالہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقام ابی حنیفہ ایک کتاب ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھی ہے. حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی سیرت پر ایک اتھنٹک حوالہ جات کے مجموعہ کا نام مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے قلم سے نکلی ہوئی مقام ابی حنیفہ ہے. اس پر بڑے بڑے اجلہ اکابرین کے دستخط ہیں. ان میں ایک دستخط شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ سہیوال حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے بھی ہیں. مفتی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ رشیدیہ سہیوال. بڑے بڑے حضرات نے ان سے پڑھا ہے. آپ نے مولانا طاہر جمیل سے بھی سنا ہوگا کہ میں نے بخاری عبداللہ سے پڑھی، اس نے خیر محمد سے پڑھی. یہ وہی عبداللہ ہے، مولانا عبداللہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ. امام اہل سنت کی کتاب پہ تقریر لکھتے ہوئے ایک لفظ لکھتے ہیں، آپ پڑھ لینا. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ اعتراضات مجھے بھی دل میں تھے کہ یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں. بعض گن کھلوں میں مبتلا تھا میں، لیکن کبھی امام سب سے بدگمانی پیدا نہ ہوئی، اپنے اکابر پر اعتماد تھا. شیخ سرفراز اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے کتاب مجھے تصدیق کے لیے بھیجی، میں نے پڑھی تو میرے سوالات دور ہو گئے، مجھے ان کے جوابات مل گئے. میں اتنے بڑے بندے کی بات کو بطور دلیل لایا ہوں. تو میرے دوستو یاد رکھنا، یہ سوال میرے دماغ میں آتا تھا. تو پھر مسئلہ ایک دن حدیث پاک کے مطالعے میں یوں حل ہوا کہ حضور نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ، تو متصدق اپنے مال کا بوقت صدقہ مالک اور زندہ ہونا شرط ہے. تو جب مال کے مالک ہیں تو بیوی کے خاوند بھی ہیں، اسی لیے زندہ شوہر گھر سے باہر ہے. یہ ٹھیک لکھا ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے. تو میرے دوستو یہ پیغمبر کا فرق آیا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کے احکام میں یوں امتی اور نبی کے فرق موجود ہے. تبھی میں نے کہا داڑھی کا بال بھی زندہ، رخسار بھی زندہ، آنکھ کی پتلی بھی زندہ، پر زندگیوں کے اقسام و درجات و رتبات و مقامات میں تفاوت اور فرق موجود ہے. تو یہاں بھی شہید بھی زندہ، عام بندے کے معاملات بھی سامنے، اور رسالت مآب کی زندگی بھی سامنے. یہ فرق موجود ہے. یہ اس طرح کے عقائد و نظریات کے بنیادی عقیدے کا نام عقیدہ حیات النبی ہے. ایک چھوٹی سی بات چلا کر میں نے آپ کی خدمت میں بنیادی چند باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. میرے پاس وقت ہوتا میں اس پہ تفصیلاً بات کرتا، لیکن آج صبح جامعہ حبیب المدارس یاکی والی میں حضرت مولانا پروفیسر مکی دامت برکاتہم کے پاس ہمارے ہاں مستقل ماشاءاللہ کافی مجمع تھا علماء طلباء کا. وہاں پر میں نے مستقل اس پر بحث کی ہے. وہ بیانات آپ سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں تمام سوالات ہم نے اس کو حل کرنے کا اور اس کے استقصاء کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے، صحیح عقائد ماننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات مانتے ہیں اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، جو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.